أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ نور کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے پیغمبر، آپ پاک ہیں اور آپ کی بیوی ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تطہیر کو، ان کی پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی مسٹیک ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں بچے جو ہیں رشتے کے لیے رضامند نہ ہوں، والدین زبردستی وہاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی ہیں۔ جب ان کا نکاح کا پیغام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے خود جا کر پوچھا، میں اس فاطمہ کی بات کر رہا ہوں جو فاطمہ کہتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ میرے جنازے کی چارپائی کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ لے۔ یہ اس فاطمہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے پوچھتے ہیں۔ اس لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہوتی ہیں، غلطی ہوتی ہے، بڑی جا کر یہ بہت بڑیاں غلطیاں بن جاتی ہیں، خاندانوں میں دوری کا سبب پیدا کرتی ہیں۔ تو ابتدا سے ہی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جب بچہ اور بچی دونوں کی صلاح مشورے کے ساتھ رشتہ طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ایک دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان ایک نئے سفر کا آغاز کرتا ہے، نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اگر عورت انسان کی اچھی ہے تو انسان کی دنیا ہی جنت ہے، اور اگر عورت کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، ہر وقت گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، سکون نہیں ہے، تو سمجھ لیں انسان کی دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، جو حضرات جن کی شادی نہیں ہوئی وہ یہ دعا ریڈ کیا کریں۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو بیوی بھی دیں گے، اور وہ بھی نیک ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی، خوبصیرت بھی ہوگی، اور احترام کرنے والا بھی ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم آتنی زوجتا حسینتا جمیلتا معاونتا فی الدنیا والآخرہ۔ ون ٹائم مور لسن کیجئے گا، اللہم آتنی زوجتا حسینتا جمیلتا معاونتا فی الدنیا والآخرہ، کہ یا اللہ مجھے خوبصورت بیوی عطا کر، دنیا آخرت کی معاون بھی ہو، کہ جو دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور اس کا کریکٹر بھی اچھا ہو اور دنیا آخرت میں ہیلپ کرنے والی بھی ہو۔ تو اس لیے میں نے جن دوستوں کو بتایا ہے، تجربہ ہے کہ جنہوں نے بھی یہ دعا پڑھی ہے، اللہ کے فضل سے 100% ان کا رشتہ کامیاب رہا ہے اور بہت اچھے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھتے رہیں جب تک آپ کی شادی نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے بیوی ایسی ہوگی کہ آپ کو وہم و گمان سے بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوست کرنا چاہتا ہے، اس کا مزاج اس کے ساتھ نہیں ملتا لیکن ارادہ ہے کہ وہیں ہو، تو اس کو دعا میں یہ ذکر کرنا چاہیے، اس کا نام لے کر کہ یا اللہ اس کو میرے حق میں بہتر بنا دے اور مجھے اس کے حق میں بہتر بنا کے ساتھ نکاح کرا دے۔
تو یہ دعا انشاءاللہ مانگتے رہیں گے، اللہ کے فضل سے آپ کا رشتہ وہاں پہ ہوگا جہاں آپ چاہتے ہیں، اور آپ کے لیے بہتر بھی ہوگا، خوبصورت بھی ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، کہ دنیا میں 3 چیزوں کی محبت، حبب الیہ ثلاث فی الدنیا، کہ دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ نمبر 1 الطیب، خوشبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن اگر کوئی بھی آپ کو دیتا خوشبو تو آپ ہدیہ قبول فرماتے تھے، اس گفٹ کو قبول فرماتے تھے، خوشی کے ساتھ لیا کرتے تھے، خوشبو بہت پسند تھی۔ نمبر 2 امرأۃ الصالح، نیک بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہیں، کہ جو خاوند جب گھر میں داخل ہو تو خاوند کو خوش کرنے والی ہوں، اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنے والی ہوں، ان کا احترام کرنے والی ہوں، اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہو ان کی عدم موجودگی میں گھر کا خیال کرنے والی ہوں، بچوں کا خیال کرنے والی ہوں، ان کے پیرنٹس کا احترام کرنے والی ہوں، اچھی گفتگو کرنے والی ہوں، اچھے سلیقے والی ہوں، اچھے طریقے والی ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ عورت انسان کا ایک ساتھ ہے، کہتے ہیں نا کہ گاڑی کے 2 پہیے اگر ہیں تو ایک پہیہ جو ہے وہ مرد ہے اور دوسرا عورت ہے، یہ دونوں پہیوں کے ساتھ گاڑی چلتی ہے، اگر ان میں سے ایک ڈیمیج ہو جائے، ایک خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو زندگی بھی ایسے ہی ہے، میاں بیوی بھی آپس میں ایسے ہی ان کا رشتہ ہوتا ہے۔ اپنے وہ چیز جو اپنے بہن بھائی کے ساتھ انسان شیئر نہیں کر سکتا، وہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اب دوسری بات جو کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اگر ان کو نہ بتاؤں تو وہ بھی ناراض ہوں گے کہ بھائی یہ تو جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے دعا، ہمارے لیے کیا دعا ہے؟ تو سورۃ الفرقان اور اس کی آیت نمبر 74، پارہ نمبر 19، ان میں ایک آیت، اس آیت میں سے بھی کچھ مکمل آیت نہیں ہے، کچھ حصہ ہے آیت کا، وہ کیا ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا رہے کہ یا اللہ مجھے عطا کر میرے گھر والوں کو میرے لیے، مجھے نیک لوگوں کا امام بنا دے، بڑی بہترین دعا ہے، اور ہر نماز میں آپ پڑھا کریں درود شریف کے بعد۔ انشاءاللہ آپ کو اس دعا کے اثرات نظر آئیں گے، اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آخری بات عرض کرتا چلوں، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برا ہے وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ تو اچھا ہو، گھر میں جائے تو گالی گلوچ کرتا جائے، یہ کام نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، نہیں، وہ تو آپ کے ساتھ آلویز آپ کے پارٹنر ہے، ان کے ساتھ تو آپ ہمیشہ کے لیے اچھا برتاؤ کریں، اچھی گفتگو کریں، اچھی اخلاق سے پیش آئیں۔ یہ آپ کو دیکھ کر بچوں کی عادتیں بنیں گی، والدین کو دیکھ کر وہ عادتیں بچوں کے اندر منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ ہمیشہ کے لیے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج جو کچھ کہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، آج کل تو پہلا عشرہ ویسے بھی رحمت ہے، تو اس لیے ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔